بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کر رہے تھے باب تفاعل. ٹھیک ہے، باب تفاعل کر رہے تھے، اور جس کو اس کا صیغہ کیا ہے، صیغہ بتائیے. تفاعل مضارع کیا ہوگا اس کا؟ تفاعل. اچھا یہ نہیں، یتفعل. ہاں تفاعل. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے بعد والا باب لکھ دیے تھے. فعل. ٹھیک ہے، یتفعل. صحیح، بارک اللہ فیک. یتفعل. ٹھیک ہے، تفعل یتفعل. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو انگلش میں فارم 5 کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں کہنا ہو تو اردو اعتبار سے یہ کہا جائے گا باب تفاعل. مصدر کے وزن میں، اس کا مصدر اس وزن میں آتا ہے، تفاعل. ٹھیک ہے، کون آیا تھا وہ؟ تفاعل. ٹھیک ہے، باب تفاعل. ٹھیک ہے. اچھا، تفاعل مصدر کے وزن میں، مصدر تفاعل کے وزن میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کل ہم لوگ مثال کیے تھے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو دیتے ہیں ورڈ یہ عین لام میم. اس میں سے آپ یہ باب کو قائم کیجئے. عین لام میم سے اس باب کو قائم کیجئے. اس باب میں فعل کو لائیے، عالمہ کو اس باب میں لائیے. کیا ہوگا؟ تعلم. تعلم. صحیح. ٹھیک ہے، تعلم. تعلم ہو گیا. ٹھیک ہے، تعلم جو کہ کیا فعل ماضی ہے، تعلم. ٹھیک ہے، تعلم. اچھا، تو تعلم جو ہے، کل ہم لوگ کیے تھے تعلم فعل کا تعلق ہے کسی فعل سے، کسی فعل سے اس کا کچھ تعلق ہے. کون سا فعل ہے وہ جس سے اس کا تعلق ہے؟ کون؟ جی، علم. علامہ سے تعلق ہے. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. اس کا تعلق علامہ سے، یعنی اس کا لنک ہے، کچھ اس کا کنیکشن ہے علامہ سے. ٹھیک ہے، تو علامہ کو یہاں لکھتے ہیں علامہ، جو کہ فارم 2 ہے، باب تفعیل. ٹھیک ہے، علامہ. تو علامہ تعلمہ میں کیا کنیکشن ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ علامہ کو کمپیئر کرے، اس میں کنیکشن کیا ہے؟ دونوں میں کیا علاقت ہے، کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ معنی کے اعتبار سے کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ معنی کے طور سے ڈفرینس ہے. علم نے پڑھانا، سیکھنا، پڑھانا. ٹیچ، ٹو ٹیچ. ہاں، اور تعلمہ میں اسٹرائیو، ٹو اسٹڈی. ہاں کوشش، جدوجہد ہاں، کس چیز کی کوشش؟ پڑھنے کی کوشش. پڑھنے کی. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک میں معنی ہے پڑھنا، پڑھانا. اس میں معنی ہو گیا پڑھانا. ٹھیک ہے، اور اس میں معنی ہو گیا پڑھنا. ٹھیک ہے، پڑھنا، پڑھنا، پڑھانا. یعنی کہ علم مطلب اس نے پڑھایا، اور تعلم مطلب اس نے پڑھا. ٹھیک ہے، ہی ٹاٹ اینڈ ہی اسٹڈیڈ. ٹھیک ہے، تعلم میں تو یہ کنیکشن کیا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ علمہ میں کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کی کل مثال کیے تھے، علمہ میں کسی کو پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، علمن کیا تم لوگ پڑھے تھے کہ علمنی ایک مثال تھا، علمنی اس نے مجھے پڑھایا، علمنی. نتیجہ کیا ہو گیا؟ تعلمت. ٹھیک ہے، تعلمت تو میں
ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ رزلٹ یا جو رزلٹ ہے یا جو نتیجہ ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے کس میں، اس باب میں، ٹھیک ہے۔ جو علامہ کا جو رزلٹ ہے باب تفعیل، علامہ کا رزلٹ ظاہر ہوتا ہے تعلمہ میں، ٹھیک ہے۔ علامہ میں کسی نے پڑھایا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اب جو پڑھایا ہے وہ ہٹ جا رہا ہے، جو جس کو پڑھایا گیا اس کے بارے میں فوکس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لوگ کل پڑھے تھے، اگر اس طریقے سے اگر کل پڑھے ہیں علامہ، اگر پورا لکھے تو علامہ، ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا علامہ، ٹھیک ہے، علمانی، علمانی، اس نے پڑھایا مجھے، یا اس کا نام بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، علمانی، ٹھیک ہے، بلال، علمانی بلال، بلال نے پڑھایا مجھے، بلال ٹاٹ می، ٹھیک ہے، بلال ٹاٹ می، علمانی بلال، علمانی بلال۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر صرف کہنا ہے کہ بلال نے مجھے پڑھایا، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن صرف کہنا ہے کہ میں پڑھا، کیسے کہیں گے ہم لوگ؟ علمانی بلال، بلال نے مجھے پڑھایا، اب کہنا ہے کہ میں پڑھا، میں نے سیکھا، پڑھا میں نے سیکھا، جی کیسے کہیں گے؟ تعلمت، بہت اچھا، تعلمت، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تعلمت نتیجہ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ریفلیکسو ایکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریفلیکشن مطلب یہ تعلمت، ٹھیک ہے، مطلب جو علامہ کا نتیجہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ تعلمہ میں۔ علامہ کا رزلٹ ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ باب تفاعل میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کام کے لیے یہ فعل استعمال، اس کام کے اس مقصد کے لیے، اس معنی کے لیے یہ باب میں فعل استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ جی بلال، اب بلال غائب ہو گیا اس فعل میں، بلال کا تذکرہ ہے یہاں پہ کیا، جس نے سکھایا؟ جی نہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو فاعل تھا، جو اصل سکھانے والا تھا، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ جو مفعول، سمجھ میں آ رہا ہے نا، جو مفعول تھا اس میں، بلال نے سکھایا مجھے، اس میں کیا تھا؟ بلال نے مجھے سکھایا، مفعول کیا تھا؟ یہ یا متکلم، یہ مفعول تھا۔ اب یہ مفعول بھی جو ہے اس جملے میں، مفعول بھی کیا بن گیا ہے؟ جی کیا بن گیا مفعول بھی اس جملے میں؟ یہاں جو مفعول تھا، ٹھیک ہے، وہ اس جملے میں کیا بن گیا ہے؟ بتائیے، مفعول بھی اس نئے والے جملے میں کیا بن ضمیر، گیا؟ ہاں ضمیر، ضمیر کیا کام کر رہا ہے؟ ضمیر بن گئے. کیا رول ہے ضمیر کا جملہ میں؟ تعلمت میں، تعلم فعل ہے، تو کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے؟ ایسا فائل ہے. فاعل ہے، بہت اچھا، صحیح، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، صحیح۔ تو جو مفعول بھی رہتا ہے فارم 2 میں، فارم 2 میں جو مفعول بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فارم 5 میں آنے سے مفاعل بن جاتا ہے، مطلب فائل بن جاتا ہے، جو اصل سکھانے والا اس کا تذکرہ ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ کل ایسا کیے تھے نا، زوجنی ابھی، میرے والد نے میری شادی کروائی، ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ تزوجت، آئی میرڈ، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا اس طریقے سے؟ تو ایسا دیکھیے، جیسا لکھے اگر اس طریقے سے، زوج، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، زوجنی، شادی کروائی میرے والد نے، زوجنی ابی، زوجنی ابی، میری شادی کروائی، میری کہاں ہے؟ یہ یا متکلم، مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو گیا نتیجہ؟ فتزوجت،
फत फत फतज़व्वजतु फतज़व्वजतु। अरब वाले ये कायदा, ये एक तरीका इस्तेमाल करते सिखाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा जुमला इस्तेमाल होता है, ऐसा जुमला थोड़ी ना इस्तेमाल होगा इस तरीके से, ज़व्वजनी अभी फतज़व्वजतु। ऐसा ऐसा होता है कि आमतौर पर ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं होता है। एक ही चीज कहेंगे ना हम, ज़व्वजनी अभी या तज़व्वजतु कहेंगे। लेकिन अरब वाले ये कायदा, ये तरीका, ये पैटर्न, इस तरह का अंदाज इस्तेमाल करते हैं ये फेल सिखाने के लिए, कि इसका जो ताल्लुक है इस फेल का इस फेल से कैसा है, ठीक है। तो ज़व्वजनी अभी, मेरे वालिद ने मेरी शादी करवाई, फ़तज़व्वजतु, तो मैंने शादी कर ली, ठीक है। तज़व्वजतु, अब जो मफूल भी था इस बाब में जब जाता है तो क्या बन जाता है, फाइल बन जाता है, ठीक है। इस बाब में आया तो फाइल बन गया, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना ये कायदा, ठीक है। तो ये हम लोग कल सीखे थे कि इस बाब में क्या फायदा हासिल है, इस बाब में कि जो फॉर्म टू, ये बाब का ताल्लुक है बाब तफ़ईल से, फॉर्म टू से, ठीक है। फॉर्म टू में जो काम होता है उसका रिजल्ट दिखता है कहाँ पर, फॉर्म फाइव में। फॉर्म टू में जो काम हुआ उसका रिजल्ट फॉर्म फाइव में दिखता है। या इसको एक और तरीके से कहे तो, कि फॉर्म टू में जो मफऊल बिही होता है, माने बाब तफ़ईल में जो मफऊल बिही होता है इस तरह का बाब में, जब इस बाब में ट्रांसफर होता है तो वो फाइल बन जाता है। जो असल फाइल था अभी वो सीन से हट जाता है। जिसने शादी करवाई उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, बस जिसकी शादी हुई उसी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। जिसने सिखाया उसका जिक्र नहीं हो रहा है, जिसको सिखाया गया सिर्फ उसका ही जिक्र हो रहा है इस बाब में। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और मिसाल दे देते हैं आपको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्या हो गया यहाँ पे, तअल्लमा, जान लिया हम लोग, ठीक है। तअल्लमा, ठीक है, तअल्लमा यतअल्लमु, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहेंगे क्या, ये लफ्ज दे रहे हैं क्या, इससे आप बनाइए, इस बाब में लाइए इसको, दाल काफ और रा को, ज़कारा इस बाब में लाइए, ज़कारा को इस बाब में लाइए। ये बाब का तज़क्करा यतज़क्करु। तज़क्करु, हम्म, तज़क्करा यतज़क्करु। सही, ठीक है। ये तो मिट गया यहाँ से, तफ़अला बाब पर, तफ़अला, तफ़अल, ठीक है। तज़क्करा यतज़क्करु, सही, तज़क्करा, ठीक है। यतज़क्करु, तज़क्करा यतज़क्करु, ठीक है। अच्छा, हाँ। ये देखिए, ज़करा का मतलब क्या है, जो मुजर्रद फेल है, जलसा खरजा की तरह। ज़करा का माने क्या होता है, ज़करा मतलब, जिक्र करना। हाँ उसने जिक्र किया, जिक्र करना, टू रिमेम्बर, याद करना, टू रिमेम्बर, या उसने जिक्र किया, इस माने में, ठीक है। उसने जिक्र किया, ठीक है। अच्छा, इसको इस बाब में लाएंगे, अगर इस बाब में नहीं, बाब तफ़ईल में जाइए। बाब तफ़ईल में कैसे आएगा, ये फॉर्म टू में, फ़अला युफ़अलु कैसे बनेगा इसका, जी कैसे बनेगा, फ़अला युफ़अलु, ज़क्करा बहुत अच्छा, ज़क्करा बन जाएगा, युज़क्किरु। ज़क्करा युज़क्किरु, बहुत अच्छा, बारकल्लाह। ज़क्करा, ज़क्करा मतलब उसने याद किया, और ज़क्करा का मतलब क्या हो जाएगा, ज़क्करा उसने याद किया, और ज़क्करा का माने क्या हो जाएगा, जैसा दरअसा था उसने पढ़ा, और दर्रसा उसने पढ़ाया, ठीक है। तो ज़क्करा माने उसने याद किया, तो ज़क्करा का मतलब क्या हो जाएगा, उसने याद, कराया, हाँ बहुत उसने अच्छा, उसने याद याद, कराया। हाँ उसने याद करवाया। इसमें वगैरह याद करना और याद करवाना या याद दिलाना, ठीक है। याद दिलाना या याद करवाना, इसे इसे लिखा नहीं रहा, याद करवाना, ठीक है, या याद दिलाना, ये मानो, ठीक है। टू मेक समवन रिमेम्बर, ठीक है, टू मेक समवन रिमेम्बर, ज़क्करा,
ٹھیک ہے. تو ذکر کا مطلب اس نے یاد کروایا یا اس نے یاد دلایا. تو اس باب میں جب آئے گا جو ہم لوگ باب ابھی کر رہے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ تعلمہ کی طرح کیا معنی ہو جائے گا اس کا؟ ذکر اس نے یاد کروایا. تذکرہ کا میننگ کیا ہو جائے گا پھر؟ اس نے یاد سمجھ میں آ رہا ہے نے نا؟ یاد کرنے کی کوشش کرایا. ہاں کوشش کی. یاد ہاں وہی. تو ذکر من اس نے یاد کروایا یاد دلایا اور تذکرہ اس نے یاد کیا یا اس نے یاد کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کی اس نے. ٹھیک ہے یہ معنی اس میں نکل رہا ہے. ٹھیک ہے اچھا تذکرہ تذکرہ. ٹھیک ہے تذکرہ. تو جو اسلوب ہم لوگ پڑھتے ہوئے آئے ابھی جو ہم لوگ کر رہے تھے جس طریقے زوجنی ٹھیک ہے نا اس انداز میں اگر اس کو لکھے ہم لوگ تو کیا لکھا جائے گا یہ ذکرہ. ٹھیک ہے ذکرہ. ٹھیک ہے ذکرہ اس نے یاد کروایا. ٹھیک ہے اگر ایسے لکھے تو ذکرہ اس نے اس کو یاد کروایا. ذکرہ اس نے اس کو یاد کروایا. ٹھیک ہے اور تو نتیجہ کیا ہوگا فتذکرہ. نتیجہ کیا ہوگا فتذکرہ. تو اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ذکرہ کا رزلٹ آ رہا ہے نا اس میں. جو اب یہ مفعول بھی تھا یہاں جا کے فاعل بن جا رہا ہے. فاعل مستتر ہے یہاں پہ تقدیر ہوا. ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ذکرہ جو ہے یہ ہو گیا کیا اس نے یاد کروایا اور جس نے یاد کیا تو وہ کیا ہو گیا تذکرہ. تو تذکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد کرنا. تذکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے یاد کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے یاد کرنا. اچھا اچھا اب آئیے یہاں پہ. تو اس کا مطلب ہو گیا یاد کرنا. تعلم کا مطلب اس نے پڑھا ہی لرنڈ. تذکر مطلب اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے اس کا تعلق سمجھ گیا آپ. باب تفعیل سے اس کا کیا تعلق ہے سمجھ میں آ گیا. باب تفعیل کا رزلٹ ہے یہ. اس کا مطلب آئینہ ہے یہ جو دکھا ہے جو اس کا آؤٹ پٹ ہے جس نے ان پٹ جو دیا اس کا رزلٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے تو یہ ایک معنی آتا ہے ظاہر ہوتا ہے. ریفلیکشن یا ریفلیکسونیس کہتے ہیں اس کو. ریفلیکسیوٹی یا پیسو یہ معنی آتا ہے. ٹھیک ہے مفعول بھی ہٹ کر کے اب فائل پر فوکس آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا جس نے سکھایا وہ نہیں جو سیکھا اس کا معنی آ رہا ہے. جس نے یاد کروایا وہ نہیں تذکرہ اس نے یاد کیا اس کا فوکس اس پر فوکس ہے. ٹھیک ہے اور تو یہ معنی ظاہر ہوتا ہے اس باب میں. اس کا تعلق ہے باب تفعیل سے. اور ایک معنی ظاہر ہوا جو آپ لوگ بار بار ابھی کہہ رہے ہیں کیا ہے کوشش محنت اسٹرائیونگ. یہ معنی بھی یہ باب دیتا ہے. یہ باب جو ہے کوشش اور اسٹرائیونگ ایفرٹ کا معنی بھی دیتا ہے. جد و جہد کا معنی بذل الجہد تکلف حد سے زیادہ کرنا. ٹھیک ہے نا کوشش کرنا بھرپور کوشش ٹریمنڈس ایفرٹ اسٹرائیونگ. یہ معنی بھی آتا ہے اس کے اندر میں. آ سکتا ہے کہ نہیں دونوں معنی ہے نا. تو اس فعل میں تعلق ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے لیکن اس فعل کے اندر میں وہ اسٹرائیونگ کا معنی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا کوشش کا معنی بھی آ سکتا ہے اور واقعی میں ہے اس میں کوشش کا معنی. انسان کوشش کرتا تب نہ سیکھتا ہے. تعلم ہوتا ہے. تذکرہ یاد وہی کرتا ہے صحیح سے جو کوشش کرتا ہے. تو کوشش کا معنی ہے اس کے اندر میں. ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوشش کا معنی آئے گا اس باب میں. ٹھیک ہے یاد رکھیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس باب میں کوشش کا معنی ہی آئے گا. میں نے بذل الجہد کا معنی ہمیشہ آئے گا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے تو ہمیشہ کوشش کا معنی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ جو ہے کل اس طریقے سے مطلب کیے ہی تھے. اس مثالیں ضرور نہیں کہ ہر اس میں کوشش کا معنی. جیسے زوجا اس میں کوشش کا معنی آئے گا کیا. زوجا تزوجا اس میں کوشش کا معنی ہے کیا کہ اس نے کوشش کی ایسا کچھ معنی آ رہا ہے اس میں. کا مطلب کیا نہیں. اس نے شادی کی بس. اس میں کوشش کا معنی نہیں تزوجا. ٹھیک ہے تزوجا میں کوشش نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن اس کا تعلق کنیکشن ہے باب تفعیل سے. ٹھیک ہے تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس باب میں جو بھی فعل آ رہا معنی کوشش کا ہی ہوگا ایسا نہیں ہے. اس میں کنیکشن بھی ہے ان دونوں فعل میں.
دو خصوصیات جمع ہو گئی اس میں. اس کا تعلق ہے باب تفعیل سے, اور اس میں کیا ہے, بذل الجہد ہے, جد و جہد کا معنی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس فعل میں کوشش کا معنی نہیں ہے ایسا کچھ, بلکہ اس فعل میں کیا معنی پایا جا رہا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں مطاوعہ, آؤٹ پٹ, تعلق. اس کا تعلق ہے باب تفعیل سے, سب وجہ سے اس کا تعلق ہے. تو اس میں صرف تعلق پایا جا رہا ہے, اور ان دونوں میں دونوں ہے, تعلق بھی ہے اور جد و جہد بھی ہے. دو خصوصیات ہے اس میں. اس میں صرف تعلق ہے, ایک خصوصیت. سمجھ میں آیا اب تک جو کر رہے ہیں؟ کہیں ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے. ٹھیک ہے جی, بتائیے, فیڈ بیک دیجیے. میں سمجھ میں آ رہا ہے عبداللہ بھائی اور شارق بھائی؟ ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ جی سمجھ میں. جی, اب باقی سب فالو کر رہے ہیں نا؟ تعلم, تذکر, تزوج. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی پرابلم ہو تو پوچھیے گا. ٹھیک ہے, چاہیے ہوا تو ضروری نہیں کہ ہر وقت جد و جہد کا معنی پایا جائے, ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہوگا, اکثر پایا جاتا ہے جد و جہد کا معنی. ٹھیک ہے, اور کنیکشن کا معنی ہو سکتا ہے اس کا تعلق باب تفعیل سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ایک امپورٹنٹ چیز کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ, جد و جہد کا جو معنی ہے, ٹھیک ہے, کوشش کا معنی دو طرح سے کوشش کا معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, دو طرح سے. ٹھیک ہے, کیسے دو طرح سے؟ مطلب کہ فعل, اس کو مثال سے سمجھیے کہ, اچھا لفظ سمجھتے ہیں آپ, یہ کیا لکھ رہے ہیں, پڑھیے اس کو. ہاں, یہ کیا ہے؟ جی تہجدن. ہاں, تہجدن. ٹھیک ہے, تہجدن. اس باب میں اس کو لائیں گے, کیا پڑھا جائے گا؟ یہ فعل, یہ تو اسم میں مصدر بنائیں اس کو, یہ مصدر ہے. تہجد, تہجد کیا مصدر ہے. اس باب میں لائیے کیا تہجد. تہجد پڑھا جائے گا. صحیح. تہجد. ہاں, تہجد. تہجد, یتہجد. ٹھیک ہے, تہجد, یتہجد. صحیح. تہجد, یتہجد, یتہجد. تہجد, یتہجد. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی کیا ہوگا تہجد یتہجد کا؟ جی, کیا معنی ہے اس کا؟ جی بتائیے. تہجد, یتہجد, معنی کلیئر ہے سب کو؟ تو پتا ہے معنی. جی, کیا معنی ہے؟ وہی معنی جو سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ. تہجد یتہجد, کیا معنی ہے اس فعل کا؟ اس نے کیا کیا؟ کوشش کی. کیا چیز, کس چیز کی کوشش کی اس نے؟ تہجد. تہجد کا, تہجد کا مطلب وہی ہے کہ رات کی نماز اس نے پڑھی, جو ہم لوگ کو معنی پتا ہے. تہجد مطلب اس نے قیام اللیل ادا کیا. ہی پریڈ دا نائٹ پریئر. ٹھیک ہے, ہی آفرڈ دا صلاۃ اللیل, اس نے رات کی نماز پڑھی, یہ معنی ہوگا. تہجد مطلب اس نے رات کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے, یہ معنی. ٹھیک ہے, تہجد یا تہجد, رات کی نماز پڑھنا, یہ معنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کوشش کا معنی ہے کہ نہیں؟ اس میں آئے گا کوشش کا معنی اس میں کہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کوشش, ایفرٹ نہیں آئے گا؟ آئے گا آئے گا. آنا چاہیے نا, کیونکہ تہجد پڑھنے میں کوشش ضرورت ہے نا, کوشش تو لگتا ہی ہے. آنا چاہیے کہ نہیں اصغر بھائی؟ جی ہاں, تو کوشش آئے گا. ٹھیک ہے, صحیح. اوپر دونوں میں بھی ہم لوگ پڑھے ہیں, اس میں کوشش ہے, اس کا علاقت, اس کا تعلق ہے باب تفعیل سے, لیکن کوشش ہے اوپر دونوں معنی میں بھی. اس میں کس چیز کی کوشش ہے؟ انسان کیا کر رہا ہے تعلمہ میں؟ کیا چیز کی کوشش کر رہا ہے تعلمہ میں؟ سیکھنے کی. سیکھنے کی. ٹھیک ہے, سیکھنے کی. اور یہ سیکھنے کا معنی کہاں سے آ رہا ہے اس میں؟ اس فعل کو دیکھیے, سیکھنے کا معنی ہے اس کے اندر میں کہیں پر تعلم, کچھ کون سا حروف ہے جو سیکھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس کے اندر سیکھنے والا کون سا لفظ ہے؟ تعلم کے اندر میں علم. علامہ سے علم, صحیح, علم ہے نا, علم سیکھنا. تعلم کوشش کس چیز کی طرف؟ علم کو حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا,
اس میں بھی کوشش ہے، تذکرہ کس چیز کی کوشش ہے اس میں ذکر کوشش کرنے کی. ذکر کرنے کی کوشش ہے، صحیح. تو یہ جو کوشش ہے نا، یہ کوشش کیا ہو گیا کہ فعل کا جو معنی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے باب استعمال ہوتا ہے. فعل کا معنی جو ہے، اصل معنی ہے تعلم میں علم کا معنی، تو علم حاصل کرنے کی کوشش. تذکرہ میں ذکر کا معنی، تو ذکر حاصل کرنے کی، یعنی ذکر کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو اسی لیے تعلمہ میں مطلب کوشش کا معنی بھی آ جائے گا، محنت کرنا، جد و جہد کے ساتھ پڑھنا. تذکرہ میں صرف یاد کرنا نہیں، بلکہ جد و جہد، محنت کے ساتھ یاد کرنا، بھرپور یاد کرنا، بھرپور یاد کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اچھے سے یاد کرنا، یہ معنی آئے گا تذکرہ میں. ٹھیک ہے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد جو لفظ ہے اس میں کس طرح کی کوشش ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ تہجد میں یہ کوشش مطلب کس طریقے سے ہے. یہ ایک سوال ہے، لفظ تہجد میں کوشش کس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کو کس چیز کا معنی پتہ کرنا ہوگا، بولیے. تہجد لفظ میں کوشش کے لیے کس کا معنی پتہ کرنا پڑے گا ہم کو. جیسے اس میں ہم لوگ حج ادا کا، بہت اچھا، حج ادا کا معنی پتہ کرنا پڑے گا. تب سمجھ میں آئے گا آخر ہاں، ہاں جیم اور دال، تب سمجھ میں آئے گا کہ اصل کوشش کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہم لوگ دیکھیں گے کہ حج ادا میں کوشش کس چیز کی ہے، تو پتہ چلے گا کہ حج ادا کا مطلب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حج ادا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹو سلیپ، سونا، سو جانا. حج ادا کا ایک معنی کیا ہے، سونا، ٹو سلیپ. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کیا پرابلم ہے اس لفظ میں تہجدہ میں، معنی کیا ہو رہا ہے، پازیٹیو معنی ہو رہا ہے یا نیگیٹو معنی ہو رہا ہے اس کا. جی، حج ادا تو الٹا ہو رہا ہے، سلیپ چھوڑ کے ایفرٹ دینا. ہاں، تو معنی جو ہے جد و جہد ہو رہا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس باب میں تو ٹھیک تھا، پازیٹیو جد و جہد تھا، علم کے لیے کوشش تھی، ذکر کے لیے کوشش تھی. یہاں پہ کوشش کس چیز کی ہے، بچنے کی کوشش ہے. جو فعل کا اصل معنی ہے اس سے بچنے کی کوشش کا معنی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ معنی کس چیز کی ہے، نیند سے بچنے کی کوشش ہے. تہجدہ کا مطلب کیا ہو گیا، نیند سے. اچھا، یہ اس کو را کی طرح لکھ دیا نا، ایک منٹ. نیند سے بچنے کی کوشش ہے یہاں پہ مراد. ٹھیک ہے، یہ را لکھا گیا ہے، یہ دال ہوگا. ٹھیک ہے، را کی طرح لگ رکھا ہے. تہجدہ نیند سے بچنے کی کوشش. تو پتہ چلا کیا، اس باب میں جو ہے تہجدہ یا تہجدو کا مطلب ہو رہا ہے کہ کوشش کرنا نیند سے بچنے کی، یعنی نیند کے خلاف کوشش کرنا، نیند سے جد و جہد کر کے نیند کے خلاف جانا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا، تہجدہ میں جو کوشش ہو رہا ہے ٹو بچنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، جو فعل کے اندر میں جو بنیادی حروف ہے اس کا جو معنی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا. تو اس طرح کا معنی بھی آ سکتا ہے اس باب میں. ٹھیک ہے، معنی بچنا، ٹو اوائڈ. بھرپور کوشش فعل کا اصل معنی کو پانے کے لیے، یہ معنی اس میں. اور بھرپور کوشش فعل کا اصل معنی ہے اس سے بچنے کے لیے کوشش، یہ معنی بھی اس میں آ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ معنی بھی اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو تہجدہ میں وہ اس طرح کا معنی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تہجدہ. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال سمجھ میں آ رہا ہے نا، ایک اور مثال بتا دیتے آپ کو تو پھر تاکہ کلیئر ہو جائے. اچھا، ایک تہجدہ. ٹھیک ہے، وہ غلط لکھا گیا، تہجدہ عربی کا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کس کو پتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. گناہ. گناہ، بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح، بارک اللہ فیک. گناہ ایک تو ہوتا ہے اسم، نام. ٹھیک ہے، وہ نہیں، اسم یعنی کہ گناہ. ٹھیک ہے، گناہ اس باب میں لائیے اس کو. جی اصغر بھائی.
اس باب تفعل میں کیسے لائیں گے اس کو؟ کوشش کیجیے لانے کی اس کو اس باب میں. جی اس باب میں لانے کی کوشش کیجیے اس کو. تأثم. بہت اچھا. تأثم. تأثم. اب آپ معنی بتانے کی کوشش کیجیے اس کو. تأثم کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جو بنیادی حروف کا مطلب کیا ہے؟ گناہ. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا پھر؟ تأثم گناہ کا سے مطلب، بچنے کی کوشش. ہاں صحیح، بارک اللہ فیک، صحیح. سمجھ میں آ رہا ہے کوشش کس اعتبار سے ہو سکتا ہے؟ یا تو اس فعل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، یا تو اس فعل سے بچنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. یعنی کہ پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں معنی آ سکتا ہے. معنی دونوں معنی مطلب کسی کسی فعل میں پازیٹیو کوشش ہوگا، کسی کسی فعل میں نیگیٹو کوشش ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک ہی فعل دونوں معنی دکھائے، تب تو کنفیوژن ہو جائے گا. ایسا نہیں، کچھ فعل پازیٹیو کے معنی میں آئے گا، کچھ فعل نیگیٹو کے معنی میں آئے گا. نیگیٹو کوشش ہوگی مطلب معنی اچھا، رزلٹ اچھا ہوگا. تہجد میں نیند کا مطلب ہے، معنی نیند کا ہے، تو یہاں کوشش ہوگا نیند سے بچنے کی کوشش کرنا. تہجد کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ نیند کے خلاف ایفرٹ لگانا تاکہ نیند کو توڑ کے آدمی اٹھ جائے. تہجد کا لغوی معنی یہ ہے کہ نیند کے خلاف جانا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جد و جہد کر کے نیند سے اپنے آپ کو اٹھانا. اس طریقے سے تعصما کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو محنت کر کے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو محنت کرنا. کس کام میں لگانا؟ کس چیز کے لیے محنت کرنا؟ بچنا، گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے محنت کرنا. ٹھیک ہے، تعصما میں یہ معنی ہے، تعصما. ٹھیک ہے، تعصما میں کیا یہ معنی ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا تھا؟ اس باب میں اس طرح کا مطلب یہ پایا جا سکتا ہے، تعصما یا تعصم. ٹھیک ہے، کبھی پازیٹیو آئے گا معنی، کبھی پازیٹیو کوشش ہوگا، کبھی نیگیٹو کوشش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو تہجد تعصم یہ. تو ہم لوگ ابھی تک کتنے خصوصیات دیکھ چکے ہیں اس باب کی؟ خصوصیات جو اگر گنوائے اگر تو کتنی خصوصیات دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 آپ دیکھیے گا تعلق اس کا. اس کو عربی میں مطاوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تعلق اپنے سمجھانے کے لیے کرے. یہ تعلق کہنا صحیح مطلب لفظ نہیں ہے، مطاوع کہتے ہیں اس کو. مطاوع مطلب ریفلیکسو نیچر. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے ہم تعلق یا کنیکشن کہہ دیا آپ کو. باب تفعیل سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تعلق کہنا صحیح نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے کرے. مطاوع مطلب کہ وہی اس کا تعلق کس سے؟ فی الحال ابھی فارم 2 سے اس کا تعلق ہے، باب تفعیل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اس کا مطلب جد و جہد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بذل الجہد جس کو کہا گیا، بذل الجہدی. بذل الجہد یعنی کہ محنت، اسٹرائیونگ، پٹنگ فورتھ ایفرٹ. بذل الجہد شاید لکھایا گیا نہیں ٹھیک سے، گیا سمجھ لیجیے. اسٹرائیو کرنے کا یہ معنی خصوصیات پائی گئی اس باب کی. اور بذل الجہد جو ہے وہ کتنا طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کوشش کتنے طریقے سے کوشش کی جا سکتی ہے؟ جی کوشش کتنے طریقے سے کی جا سکتی؟ پازیٹیو اور نیگیٹو. ایک تو کرنے کی کوشش، کوشش 2 طریقے سے. کرنے کی کوشش معنی اس فعل کے اندر جو معنی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش، اور دوسری کوشش کیا ہے؟ اس فعل کا معنی سے بچنے کی کوشش. ٹھیک ہے، یا تو فعل کا معنی کو حاصل کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، پورا لکھ دے تو ٹھیک رہے گا. فعل کا جو معنی ہے اس کے اندر میں، یا فعل کا جو بنیادی معنی ہے، بنیادی حروف سے جو معنی نکل رہا ہے، فعل کے بنیادی معنی کو کرنے یا حاصل کرنے کی کوشش، معنی کو حاصل کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوگا؟ فعل کے بنیادی معنی وہی چیز ہے جو لکھے ہیں یہاں پہ، فعل کے بنیادی معنی کو بنیادی معنی سے بچنے کی کوشش. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی بتائیے سب کوئی. اصغر بھائی، شارق بھائی، اصغر بھائی، عبداللہ بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی سمجھ میں آ رہا ہاں باقی سب جی کلیئر ہے نا؟ آپ لوگ ہیں نا بنے ہوئے؟ یا کچھ اور کام میں بزی تو نہیں ہے نا؟ جی کلیئر ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ جی. کوشش 2 طریقے سے. ٹھیک ہے شارق بھائی آپ ہیں نا؟ کوشش 2 طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک جی سر باہر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کرنے کی اور کوشش بچنے کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امید ہے سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا. تو اسی کو اگر جو ہے ایک منٹ، باقی آپ اس طریقے سے ٹیبل بھر سکتے ہیں.
ठीक है, बाकी टेबल जो है ना ऐसे आप पढ़ सकते थे, तअस्सम या तअस्समु, और मसदर निकल जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है। मसदर वगैरह आप डाल सकते हैं इसमें, तो अभी इस तरीके से हम लोग किए नहीं है। तो खैर बाकी आप चाहे तो इसको देखते हैं। चलो इसमें जो है एक हदीस है ना, सब तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है जो क्या करे? तअल्लम अल कुरान, हाँ कुरान खैर, सीखे और सिखाए। हाँ जो कुरान सीखता है और सिखाता है, ठीक है। खैरुकुम, ठीक है, खैरुकुम, तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। हाँ बहुत अच्छा, खैरुकुम मन तअल्लमा। अब ये क्या माने इसमें, सिखाना या सीखना? तअल्लमा, जी मन तअल्लम अल सीखना, कुरान। सीखना। हाँ माने देखिए, तअल्लम इस बाब है ना, जिस बाब में सीखने का माने है। तअल्लमल, तुम में से बेहतरीन वो है जो मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। व अल्लमहु, व अल्लमहु, ठीक है। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है तअल्लमा, जो सीखता है। अब इसमें सीखने का माने है, और सिखाने का माने कहाँ? अल्लमा में। देख रहे हैं, अल्लमा का नतीजा इसमें होता है, ठीक है। ये अलाकत मुतावा फेल है, ठीक है। तअल्लमा, और तअल्लमा में अब पता चला आपको इसमें जद्दोजहद, स्ट्रगल का माने भी है। मन तअल्लम, जो तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है? खैरुकुम मन, वो है जो, मन यहाँ अल्लजी के माने में, अल्लजी यानी वो जो, तअल्लमा जिसने सीखा, ठीक है। जिसने क्या सीखा? अल कुरान, अल कुराना मफूल भी ही इसलिए मंसूब है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो जिसने कुरान सीखा, ठीक है। व अल्लमहु, और अल्लमा, और उसने क्या किया? सिखाया। किसको सिखाया? हु। ये हु क्या है? फाइल है या मफूल भी? क्या है हु यहाँ पे? अमीर है। हाँ, वो ज़मीर फाइल बन के आ रहा है या मफूल भी बन के आ रहा है? मफूल भी। मफूल मफूल भी। भी। अल्लमा सिखाया, क्या सिखाया? उसको सिखाया। हु से मुराद उसको, हु से मुराद असल में क्या है? क्या सिखाया? कुरान। कुरान सिखाया वो। समझ में आ गया? फेल, ये हदीस का माने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ठीक है। इसके बाद आपको लिंक भेज रहे हैं यहाँ, उसमें ज्वाइन कीजिए, फिर जो बाकी किताब का जो हिस्सा है उसको हम लोग मुकम्मल करेंगे इस बात का, ठीक। लिंक भेज रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। हाँ? बारकाल्लाहु फीक। लिंक लिंक कहाँ जाएगी?